نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی، پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو جنت کا مقام دکھا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے محترم ناظرین کرام، پروگرام ایک نئی صبح ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی گفتگو، بہت ساری گفتگو ہوگی۔ اگر اول تا آخر شرکت ہوگی تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ وہی مہمان جو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھے ہوں گے، قاری احمد رضا صاحب اور مولانا ندیم مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ بہت ساری گفتگو ان سے کرنی ہے۔ آئیے اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر جو ٹاپک آج ہے بہت اہم ٹاپک ہے، اس پر جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ آپ ضرور سماعت کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ سویلا جو تیرے در سے آر پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ آہ کلش تو کیے ہم نے، آہ کلش تو کیے ہم نے، وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار
پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی، ہر چراغے مزار پر قدسی، جیسے پروان نوا پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھ میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھ میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں، کیوں عدو گردگار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پاچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پاچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا، تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ 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 پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ نعت خوانی یہ ایک ایسا شعبہ ہے الحمدللہ کہ جس کی برکت سے عشق رسول ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے عشق رسول میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آج بھی ایک اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں۔ ہمارا پروگرام ایک نئی صبح جو الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے اور آپ بھی دیکھتے ہیں، آگے بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارا علم و حکمت کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے بہت اہم اور معاشرے کے ہر طبقے کا کسی نہ کسی واسطے سے اس سے جو سمجھیے کہ تعلق ہوتا ہی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اس سے وابستگی ضرور کسی نہ کسی کی ہوتی ہی ہے، اور وہ شعبہ ہے بزنس۔ جی ہاں، بزنس مین ایک اہم ترین ہمارے معاشرے کا فرد ہے جو کہ یہ سمجھیے کہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے معاشرے کے اندر۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے
کامیاب تاجر کے اوصاف۔ ایک کامیاب تاجر یعنی بزنس مین، تو کامیاب بزنس مین کے اندر، سکسیزفل بزنس مین جو ہے اس کے اندر کون کون سی ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ کامیاب ہو، جس کی وجہ سے وہ ترقی بھی کرتا رہے، اور وہ کون کون سے اوصاف ہیں کہ جو اگر کسی بزنس مین کے اندر، کسی تاجر کے اندر کوئی وہ چیز آ جائیں تو وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو دنیاوی طور پر دیکھی جاتی ہیں، دنیا کے اندر بندہ جھوٹ نہ بولتا ہو، یا اور بھی سارے اوصاف ہیں، ایک لین دین کا معاملہ اس کا کیسا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دینی طور پر اگر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اس کا کیا ذہن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، انصاف ہے اور دیگر چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو ان کے حوالے سے اس کے کیا معاملات ہیں۔ تو کامیاب تاجر کے اوصاف، کامیاب تاجر کے اندر ایسی کون کون سی اچھائیاں ہیں جو ہوں تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیاب سے کامیاب وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے اللہ پاک کے پاک کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے کچھ کامیاب تاجر کے اوصاف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ قاری احمد رضا مدنی صاحب اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی علی بھائی، سب سے پہلے ہم تجارت پر، بزنس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ تجارت، بزنس، کاروبار، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنایا، ذریعہ کاروبار بنایا، ذریعہ تجارت بنایا، یعنی رات یہ سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور دن یہ بزنس کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو، یعنی کاروبار کرو، بزنس کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور خوب اللہ کا ذکر بھی کرو۔ دیکھیں علی بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو اس کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بنیادی ضرورت ہیں وہ ہے روٹی، مکان، کپڑا۔ ظاہر سی بات ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل، کمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر انسان ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ بزنس کی طرف، کاروبار کی طرف، تجارت کی طرف رخ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی تجارت، بزنس کا بندے کو کاربند نہیں فرمایا ہے کہ بھئی یہی بزنس کرے، یہی تجارت کرے، یہی کاروبار کرے، یہی ذریعہ معاش بنائے۔ شریعت نے کسی بھی کاروبار کا پابند انسان کو نہیں بنایا۔ ہاں، پابند بنایا ہے تو اس بات کا بنایا ہے کہ کوئی بھی تجارت کریں، کوئی بھی بزنس کرے، کاروبار کریں، کوئی بھی کمائی کریں، ہو وہ جائز و حلال، ٹھیک ہے۔ کاروبار و بزنس ہونا چاہیے جائز و حلال۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بندہ تجارت کریں، بزنس کریں، مگر تجارت کرتے وقت یا بزنس کرتے وقت بندہ یہ دیکھے کہ اس کی عبادت میں خلل نہ آنے پائے۔ بہت بڑی جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ مؤذن اذان میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مگر جو بزنس مین انسان ہے، کاروبار انسان ہے، جو بازار میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی شاپ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہ شٹل بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا توکل اللہ پر اتنا کمزور ہو چکا ہے، بھروسہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اگر میں دکان بند کر کے چلا گیا تو میرے کسٹمر کا کیا ہوگا، میرے گراہک کا کیا ہوگا، میرے سودے کا کیا ہوگا، میرا آج کا غلہ جتنا ہونا چاہیے اتنا ہو نہیں پائے گا۔ تو بندہ یوں سمجھے کاروبار کے اندر اتنا محو ہو جاتا ہے، بزنس کے اندر اتنا محو ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کامیاب تاجر جو ہوگا، کامیاب بزنس مین کون ہوگا کہ اس کی تجارت، اس کا بزنس، اس کا کاروبار اس کو اللہ کے ذکر سے نہ روکیں۔ ارے جو تجارت، جو بزنس، جو کاروبار اللہ کے ذکر سے روکے، اللہ کی عبادت سے روکے، پھر وہ کامیاب تاجر کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو خسارے میں جائے گا، اور بالکل خسارے میں جائے گا، نقصان میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، نہ یہ تمہارا مال اور نہ یہ تمہاری اولاد
اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے، یعنی یہ تمہارا مال جس کے تم پیچھے اتنا بھاگتے ہو، اور یہ اولاد جن کے لیے تم اتنا سب کچھ کر رہے ہوتے ہو کہ میری اولاد، میرا گھر، میرا بزنس، میرا کاروبار، میرے اہل و عیال، تم ان کے لیے اتنا کر رہے ہوتے ہو کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہو. تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے، یعنی مال و دولت کی زیادہ طلبی میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، ٹھیک ہے، یا اولاد کی پرورش میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، تو وہ خسارے میں. تو قرآن ایسے انسان کو نقصان اٹھانے والوں میں سے کہہ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر کامیاب تاجر تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ ایک سچا بندہ بھی نہیں ہو سکتا، کامل مومن بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک کامل اپنا رب کا بندہ بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تجارت کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں، مگر نماز کا ٹائم ہو تو فوراً اپنی دکان کو بند کر کے، اپنی تجارت کو بند کر کے فوراً مسجد کی طرف آ جائے. تجارت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ پاک ہمیں ویسا کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا وہ چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً، جیسا کہ بھی رضا بھائی نے کلام کیا، کہ ہمیں کاروبار کرنے کے لیے کوئی مطلب کسی خاص کاروبار کرنے کا حکم نہیں دیا کہ یہی کام کرو، بلکہ زمین میں پھیل جاؤ اور جو کاروبار کرنا چاہتے ہو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بس بات وہی ہے، وہ بھی ہماری ہی آسانی کے لیے، ہمارے ہی لیے جو قانون بنائے گئے ہیں کہ اس طرح کے کام کرو کہ جس میں مسلمانوں کو دھوکہ نہ ہو، ایسے کام کرو جس میں جھوٹ نہ ہو، ایسے کام کرو جس میں جہالت نہ ہو. اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، بھلے آپ کتنے ہی کریں، اللہ پاک، میں دعا بھی دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، اللہ پاک سب کے بزنس میں، سب کے تجارت میں اور ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. اب میں چاہوں گا کہ کچھ اس طرف بھی آئے نا کہ کامیاب تاجر آخر بنے انسان کیسے ہیں. ندیم بھائی، کامیاب تاجر کے اندر کون کون سی خصوصیات، کون کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائے، کامیاب ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر معاملے میں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کی رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ بزنس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں نا، تو جو اسلام نے اصول بزنس کے دیے ہیں نا، یہ یوں سمجھے کہ بنیادی اصول ہیں. صحیح. اور کہیں نہ کہیں تمام ہی دنیا کے جو اشخاص ہیں وہ اسی سے جو ہے نا وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کی جو ہے وہ اس زمانے میں تربیت فرمائی، 1400 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور یہ تجارتی قافلوں کا جو سفر شروع ہوا نا، یہ یوں سمجھے کہ ایک اسلامی سلطنت ہی میں اس کا آپ آغاز پڑھیں گے اور سنیں گے کہ باقاعدہ اس طریقے سے تجارتی قافلے سفر کرنا شروع ہوئے، اور نئی نئی ایجادات جو ہے وہ آئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان چیزوں کو سامنے فرنٹ پر نہیں لایا جاتا اور کسی اور کے نام سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تاریخ کو بدلا ضرور جا سکتا ہے لیکن مٹایا نہیں جا سکتا. بہرحال تو اسلام میں بزنس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسلام نے بزنس کرنے کی ترغیب بھی دی ہے اور کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ بتایا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں جو کاروبار ہے اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. یعنی تاجر کو ہونا کیسا چاہیے یہ تو سیکنڈ اسٹیپ ہے، لیکن یہ جو تجارت کر رہا ہے نا، یہ بھی ایسا نہیں کہ اس کا کوئی دنیاوی ہی عمل ہے، آخرت میں اسے کچھ فائدہ نہیں ملنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جو ہے وہ ثواب دلانے والا کام ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصحاب کرام کے درمیان بیٹھے تھے، تو ایک شخص کا جو ہے وہ پاس سے گزر ہوا. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس شخص کو دیکھا کہ بڑا طاقتور ہے، بڑا جو ہے وہ مضبوط انسان ہے، تو وہ جا رہا تھا بازار کی طرف. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے دیکھ کر یہ کہا کہ کاش اس کی جوانی اور طاقت اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی. کیا بات. اب چونکہ پیارے آقا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے. اگر یہ شخص اپنے والدین کی خدمت اور اپنی بیوی کی کفالت کرنے کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے
اور حرام کھانے سے بچانے کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ ہی کی راہ میں ہے. سبحان اللہ. یعنی گویا کہ جو رزق حلال طلب کرنے کے لیے وہ بازار کی طرف روانہ ہوا نا، تو جا تو بازار کی طرف رہا ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ گویا وہ اللہ کی راہ میں ہے. کیا بات تو ہے. جو بزنس کرتے ہیں، جن کا کام جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ گھر سے نکلتے ہیں، تو ان کے لیے فضیلت ہے کہ انشاءاللہ الکریم اللہ کی راہ میں جو نکلنے کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ الکریم ان کو بھی ضرور ملا کرے گا. اب چونکہ بات یہ آتی ہے کہ تجارت جو کسب حلال ہے یہ تو فائدہ دلاتا ہی ہے، لیکن جو تاجر ہوتا ہے اس میں کون کون سی جو ہے وہ خصوصیات ہونی چاہیے، تو الحمدللہ احادیث میں کثرت کے ساتھ یہ خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. کیا بات. سبحان اللہ. یعنی سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. کیا بات ہے. کیا بات. یعنی بتائیں کہ کتنا اعجاز ہے اس بزنس مین کا کہ جو تجارت کر رہا ہے لیکن سچائی کے ساتھ، جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ سے کام نہیں لے رہا. آج علی بھائی یہ بڑی بدقسمتی کہ ہمارے مارکیٹ کا حال یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے نا اس سیلس مین کو بیسٹ سمجھا جا رہا ہے کہ جو جھوٹ بول کے جو عیب دار مال ہے نا اس کو نکال دیں. یعنی اپنی سمجھے کہ خراب پروڈکٹ کو جو بیچ دینا تو اس کو لوگ ہائر کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے. اور یہ تو دھوکہ بھی ہے نا، انسانیت بھی سمجھے کہ اس میں تو ایک سمجھے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ سامنے جو بھائی جو بندہ ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اس پر اعتماد کر رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے، اس نے بھی تو محنت سے پیسہ کمایا ہوگا، وہ اپنی محنت کا پیسہ اس کو دے کر کچھ چیز لے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ میں دھوکہ ہو رہا ہے. تو سچائی یہ بزنس کی بہت بہترین بنیاد ہے. اگر ہمارے مارکیٹ میں سچائی آ جائے نا یقین جانے کہ رزق میں برکت ہی برکت ہو، امانت داری آ جائے تو رزق میں برکت ہی برکت ہو. اور یہ محنت کرنے والا جو بندہ ہے سبحان اللہ، حدیث پاک میں فرمایا گیا ان اللہ یحب المؤمن المحترف. اللہ تبارک و تعالی پیشہ ور یعنی کام کاج کرنے والے مومن کو پسند فرماتا ہے. یہ بھی بڑی ان نوجوانوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ جو تجارت میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں نا. نیا کام شروع ہوتا ہے نا تو ان کے موبائل ان سے نہیں چھوٹتے ہیں، جو عادتیں ان کی فرینڈ شپ میں جو لگی ہوئی ہوتی سستی کاہلی کی، جناب وہ بزنس کو وقت نہیں دینا، ٹائم نہیں دینا، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا. اب یہ اچھا اس طرح سے جو ہے نا وہ کبھی سکسیس نہیں ہوتا. فار ایگزامپل مارکیٹ میں دکان کھولی ہے، نیا بزنس جو ہے وہ شروع کیا ہے، اب دکان جو ہے نا وہ اوپن کرنے کا ٹائم لکھا ہوا ہے کہ جناب 10 بجے دکان اوپن ہونی ہے، لیکن جناب نے آنا ہی 1 بجے ہے، 12 بجے تو ان کو بستر میں سے اٹھنا ہے، ان کو ناشتہ کرنا ہے، 1 بجے ان کو آنا ہے. اچھا جانا جو ہے نا وہ اپنے دکان بند کرنے کے وقت پر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر سیلس مین کو دیکھ لو جو کسی کے یہاں پر ملازم ہے، اس کا بھی معاملہ اگر ایسا ہونا تو نہ وہ ملازم زیادہ دیر تک ٹکتا ہے، نہ وہ وہاں سے کہیں اور ترقی کرتا ہے، اور نہ ہی ایسا بزنس مین ترقی کرتا ہے، کیونکہ سستی اور کاہلی ہے. یوں سمجھے کہ کامیاب تاجر وہی ہے کہ جو محنتی ہو، تجارت کو بزنس کو وقت دینے والا ہو، جی جان کے ساتھ میں وہ بزنس کو ٹائم دے، وقت دے، سچائی امانت داری کے ساتھ اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو یہ چند اصول ایسے ہیں، یہ چند خاصیتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ اس کو اپنائے تو ایک کامیاب تاجر جو ہے وہ بن کر ابھر سکتا ہے. اور جھوٹ کی جو بات ہوئی علی بھائی کہ سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، اپنے مال کی جھوٹی تعریف کرنے والا نہ ہو، اس میں اس قدر جو ہے وہ دھوکہ دہی ہو رہی ہے. یعنی مال ہے کیا، اس کو کیا بنایا جا رہا ہے. ہوٹل میں گئے تو جناب وہ نہ جانے کتنی دن کی بنی ہوئی سبزیاں جو ہے وہ اس پر اوپر جو ہے نا تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ یہ سمجھے کہ بنا سوار کے تیل مار کے اس کو دے دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بلکہ تعجب والی بات بتاؤں میں آپ کو، بقرعید میں جو ہے وہ ایک جگہ رضا بھائی ایسا مسئلہ ہوا کہ بندہ جو ہے وہ قربانی کے لیے بکرا خرید کر لایا، ٹھیک ہے جی. اب وہ جب گھر آیا اس کو غسل دینے لگا نا، صابن وغیرہ لگایا، اچھا سا مسئلہ نا، اس کے نیچے سے تھن نکلے. یعنی یوں سمجھے آپ کہ اس کو باقاعدہ اس نے کیسے چپکایا ہوگا، کیا اس کی پروسیس ہوں گی. یعنی بکرا تھا، یعنی بکرا بول کر جو ہے نا بکری بیچ دی گئی.
حالانکہ بکری کا پرائس کم ہوتا ہوگا اور بقرعید کے جی دنوں میں صحیح. بھی ایسا ہوتا ہے. اب بتائیں کہ جس زمانے میں، جس قوم میں، جس زمین پر ایسے لوگ رہ رہے ہوتے یار، رب یوں سمجھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے یار، پھر اللہ کہاں سے رزق میں برکت رہیں گی. اچھا ایسا بندہ کیا بول رہا ہوتا ہے پتہ ہے، میں اتنی محنت کرتا ہوں، میں لگا رہتا ہوں، لیکن بچے بیماری ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک بیماری لگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہوتی، مال چوری ہو جاتا ہے، غصب ہو جاتا ہے یار، پھر بھی پورا نہیں ہوتا، قرضہ لینا پڑتا ہے. تو میرے بھائی تجارت میں اپنی دیانت داری تو دیکھیے. آپ تو کام میں جھوٹ سے لیتے ہو. جس کوالٹی کا آپ کا مال ہے آپ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر جو ہے وہ جھوٹی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ اگر عیب ہے، عیب بیان کیا جائے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سبحان اللہ. کتنے پائے کہ جہاں عالم دین تھے وہاں بہترین بزنس مین بھی تھے. بلکہ کہا گیا کہ جو کپڑا کسی کے پاس نہیں ملتا تھا نا وہ ان کے پاس مل جایا کرتا تھا. اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر تھے. بلکہ کئی لوگ ان سے مال لے جا کر جو ہے نا تجارت کرتے تھے. اتنے بڑے یہ یوں سمجھے کہ اپنے شہر کے تاجر تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز تجارت کیسا تھا؟ جس کو بھی آپ مال دیتے اگر اس مال میں عیب ہوتا نا تو بولتے کہ یہ مال جو ہے نا عیب دکھا کر ہی بیچنا. صحیح. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے کسی کو بھیجا مال بیچنے کے لیے، کپڑا بیچنے کے لیے، اس کو عیب بتایا کہ یہ عیب بتا کر بیچنا. وہ گیا، اس کو یاد نہیں رہا، اس نے وہ کپڑا بیچ دیا. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات کا علم ہوا نا کہ بغیر عیب بتائے کپڑا بیچ دیا، تو آپ نے اس دن جتنے کپڑے بیچے گئے نا وہ سارے کا سارا جو اس بندے نے بیچا ہے وہ سارا کے سارا آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا. کیا بات، کہ رقم. ایسا مال یوں سمجھے کہ ایسا مال جو ہے وہ اپنے درمیان میں اپنے مال میں شامل نہیں کرنا ہے کہ جس میں اس طرح کی چیز ملی ہوئی کہ جو عیب والی تھی اس کو بیچ دی گئی اور اس سے رقم حاصل ہوئی. ہائے ہائے تو یہ سمجھے کہ ان کی کیسی ذہانت تھی کہ جو عیب دار مال ہے اس کو جھوٹ بول کر نہیں بیچنا ہے، بتا کر بیچنا ہے، سچائی اور دیانت داری کے ساتھ کام لینا ہے. لیکن ندیم بھائی مسئلہ ہے نا، دیکھیں آج کے دور میں آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے سچ بول کے بیچنا ہے نا، دیانت داری کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا. لیکن بھائی آج کا دور ہی ایسا ہے، ہم بغیر دھوکہ دیے کیسے مال بیچیں، بغیر جھوٹ بولیں کیسے مال بیچیں. آپ کس دور میں جی رہے ہیں جناب؟ آج تو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں. کس کے پاس جاؤ گے، کون ہے سچ بولنے والا؟ وہ زمانہ گئے بھائی، وہ سچ بولنے والے. تو کوئی ایسی باتیں کریں تو کیا کہیں گے ان کو آپ؟ مومن جو ہے نا یہ اللہ پر توکل رکھنے والا ہوتا ہوں. ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کریم عز، وہ رزاق ہے، اس نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے. علی بھائی ہم میں توکل کا پرابلم ہے، ہمیں یقین کا پرابلم ہے. ہم اصل میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ رجوع نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے نا تو انشاءاللہ الکریم رزق مل کر رہے گا. یوں سمجھے کہ تجارت بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹ بول کر جو مال بیچا، مال تو بک گیا لیکن برکت ختم ہو گئی. اب وہ کیا ہوگا؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ برکت نہیں ہے تو آگے اس سے اضافہ کیسے ہوگا، اس سے فائدہ کیسے ہوگا. اگر صحابہ اکرام کی تجارت کا دیکھیں تو یہ کم نفع میں قناعت کر لیتے تھے، سبحان اور اللہ. ان کے بیان ہوتے تھے کہ کم نفع میں ہم مسلمان کی خیر خواہی کی طرف دیکھتے ہوئے جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، اللہ پاک اسی میں برکت دیتا تھا. اور سبحان اللہ. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کمانے میں زندگی گزر جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک بینک بیلنس ہوتا ہے، اور جناب کسی جو ہے نا وہ ہیکر نے سارا کے سارا صاف کر دیا، ہائے ہائے ہائے. بندہ کروڑ پتی ہے جو وہ روڑ پتی ہو گیا. کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ بندے کو غور کرنا چاہیے جب اس طرح کی مالی پریشانی آئے، مال جل جائے، اس طرح کی چیزیں ہو تو بندے کو غور کرنا چاہیے کہ یار کہیں یہ حرام کا تو نہیں ہے، اللہ اکبر. کہیں کسی کو دھوکے سے بیچا ہوا تو نہیں. اچھا اس کے بعد میں کیا ہوتا؟ ارے جناب ہم نے تھوڑی جو ہے وہ آپ کو یہ کہہ کر دیا ہے، ہم کو بھی آگے سے آتا ہے، جیسا آگے سے آتا ہے ہم دے دیتے ہیں. تو بھائی آگے سے جو آیا تم، یعنی وہ بولتے ہیں نا گجرات میں آپ کے جو بولتے ہیں نا کہ بھائی مجھے جو ہے نا ٹوپی پہنائی ہے تو میں بھی آگے ٹوپی پہنا دوں. یہ جملہ جو ہے نا وہ مشہور ہوتا ہے کہ نا مجھے دھوکہ ملا ہے نا تو میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ دھوکہ دوں. ایسا تو نہیں ہوتا. بلکہ کامیاب تاجر وہی ہے کہ اگر اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہو، اس کو جعلی نوٹ دے دیے گئے ہو، یہ سمجھے کہ ڈپلیکیٹ اس کو نوٹ دے دیے گئے ہوں، تو پھر یہ کیا کرے؟ یہ آگے اس کو نہ چلائے، اس کو پھاڑ کے پھینک دے تاکہ وہ مارکیٹ میں چلے نہ، کسی اور کے ساتھ دھوکہ دہی نہ ہو. ٹھیک ہے اس کو نقصان ہوا ہے اور نقصان ہوا ہے تو یہ معافی کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا. لیکن جناب اگر میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے نا تو میں دوسرے کے ساتھ دھوکہ کروں گا، یعنی مجھے جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی میں اپنے نیچے والے سے لوں گا. یہ تو تجارت کا کوئی اصول نہیں اور یہ کامیاب ترین تاجر ہے بھی نہیں. اچھا چلے دنیا میں تھوڑا بہت مال کما بھی لیا تو آخرت میں اس شخص کو جواب دینا پڑے گا، اور آخرت کے امتحان میں اگر پھنس گیا تو اس سے بڑی ظاہر سی بات ہے کہ ناکامی کیا ہو اور سکتی ہے. ایک بہت بڑا اس کا جو نقصان ہوتا ہے نا ندیم بھائی، وہ لوگ جو دھوکے سے بیچتے ہیں یا جھوٹ بول کے بیچتے ہیں، ان کا دھوکہ جب سامنے آتا ہے نا پھر ان پر ایسے اعتماد اٹھ جاتا ہے.
ایسا ہی ہے. اگر ایک بار اس نے دھوکہ دے دیا اور اس کا دھوکہ مشہور ہو گیا، اب اگلی بار وہ دھوکہ نہیں بھی دے گا نا، فریش مال بھی بیچے گا نا، لوگ کہیں گے یار یہ ملاوٹ والا مال ہے، یار یہ دھوکہ اس میں، جس نے پچھلی بار بھی دھوکہ دیا تھا ہو سکتا ہے کہ دھوکہ ہو. لیکن اگر اس کے برعکس کوئی بندہ اچھا مال بیچتا ہو نا، فریش مال بیچتا ہو اور سچ بول کر بیچتا ہو نا، تو اس کی جو ہے نا وہ پورے مارکیٹ کے اندر عزت ہوتی ہے کہ یار مال لینا ہے تو اس سے لو یار، یہ ماشاءاللہ سچ بولتا ہے، جو ہے وہ بول کر بیچتا ہے. اگر عیب ہے نا، آپ دیکھیں اس کو عیب اگر ہے، اس کے اندر کچھ ایسا کھوٹ ہے، اس جو آپ چیز بیچ رہے ہیں اس کے اندر عیب ہے، آپ بتا دیں کہ بھائی یہ جو مال ہے نا اس میں تھوڑا سا ایسا عیب ہے، یہ اتنے روپے کلو ہے اور یہ فریش والا جو ہے نا اتنے کلو کا. ایسا نہیں کہ دونوں کو ملا کر بیچ دیا. آپ دیکھیں اس طرح بیچے، انشاءاللہ آپ کی دکان اللہ نے چاہا تو پہلے سے زیادہ یہ چل پڑے گی انشاءاللہ. اعتماد نہیں ہے بھائی. جی جی مارکیٹ میں اعتماد نہیں ہے. ہوں، اگر مارکیٹ کا بھی حال دیکھیں نا ہم، تو کوئی کسی پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے، ایسا ہی. کیونکہ حالات ایسے ہو گئے کہ اچھا اس نے وعدہ کرنا ہے، اس نے پیمنٹ منگوا لینا ہے، ٹھیک ہے جناب اس دن جو ہے نا وہ میں آپ کو ڈلیوری کر دوں گا اور یہ جو نا مال میں آپ کو بھیج دوں گا. لیکن اس کے برخلاف ارے دیتا ہوں نا، ارے بڑا مصروف ہو، ارے باہر جانا ہے، ارے میرے یہاں مزدور چھٹی پر ہے، ارے جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی سستی ہے، اس کی کاہلی ہے. خواہ مخواہ آگے سامنے والے کو جو ہے نا یہ ٹرکارا ہوتا ہے، وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، اس نے کسی اور سے وعدے کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ مارکیٹ کی یہ والی صورت ہے نا، وعدہ خلافی کرنے والی، وعدوں پر قائم نہ رہنے والی، اس کی وجہ سے مارکیٹ بہت ڈسٹرب ہے. بندہ ابھی مارکیٹ کا حال ایسا ہے کہ بندہ کسی کو 2 پیسے زیادہ دیتا ہے اس وجہ سے کہ یار یہ وقت پہ میرا کام کر دے گا، وقت پہ میرا مال جو ہے نا مجھے پہنچا دے گا. تو تاجر میں، ایک اچھے تاجر میں، ایک اچھے بزنس مین اگر کوئی بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرے، اور ایک وعدہ خلافی والا جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ جناب کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو بر وقت پورا کرنا ہے، یہ والا معاملہ جو ہے بہت ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل بزنس بڑا کرنا ہے اور جناب انویسٹ کرنا ہے، اب دکان تو کھولنی ہے، مال زیادہ کا بھرنا ہے، کم پیسہ ہے، اب کسی سے قرض لیا کہ جناب یار بزنس تو کھول لیا ہے، اب مال تو رکھنا پڑے گا، اب کسی سے قرض لیا، قرض لینے کے بعد جو ہے نا اب اس کو دھکا ہی دینا ہے، اس نے بار بار جو ہے وہ آنا ہے مانگنا ہے. چونکہ بزنس میں قرض کے معاملات بھی بہت ہو رہے ہوتے ہیں. تو کامیاب ترین تاجر وہ ہیں کہ جو اپنا لینا دینا صاف رکھے، کلیئر رکھیں، اس میں دھوکہ دہی سے کام نہ لیں، اس میں جناب کسی بھی طرح کی وہ سستی کاہلی نہ کریں، جو وقت طے ہیں مقرر ہیں اس پہ وہ لوٹا دے. تو ایسا بندہ مارکیٹ میں آپ نے جو کہا نا بڑا اچھا مانا جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے. مزید گفتگو کریں گے. میں چاہوں گا کہ بیچ میں کوئی 2-3 شعر اگر کلام کے ہو جائیں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا ہے تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر
کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ تو ناظرین، گفتگو چل رہی تھی کامیاب تاجر کے اوصاف، کامیاب تاجر کی خصوصیات، ایک کامیاب بزنس مین کے اندر وہ کون کون سے اوصاف ہیں جو اگر ہوں تو اس کو وہ کامیابی کے جو ہے وہ قریب کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا، اللہ پاک کا خوف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ہو، اور دیانت داری اس کے اندر ہو، ایمانداری اس کے اندر ہونی چاہیے، جھوٹ سے بچنے والا ہو، دھوکہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ اوصاف ہیں بیسیکلی، اگر یہ ہوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یوں الحمدللہ جھوٹ سے بچے گا، تو اس کے اخروی فوائد تو ہیں ہی صحیح، اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا، اللہ پاک دوزخ سے اس کو بچائے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا ایک بڑا نام ہوتا ہے، لوگ اس کو جو ہے نا وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ جو فلاں دکان والا ہے نا، ماشاءاللہ یار وہ جو ہے نا وہ اچھے دام کے اندر، کم داموں کے اندر سچائی کے ساتھ ماشاءاللہ وہ سامان بیچتا ہے، تو اپنے اندر بھی یہ اوصاف پیدا کرے۔ خیر، یہ تو بات چل رہی تھی رضا بھائی ہماری کہ ایک کامیاب تاجر کے اوصاف، جو بندہ تاجر ہے، لیکن میں یہاں پر ایک گفتگو تھوڑی سی ہٹ کر آپ سے یہ لینا چاہوں گا کہ کچھ لوگ، کئی جوان ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ پاک نے ان کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، لیکن تجارت ہی نہیں کرتے، وہ یعنی وہ کسی کام میں بڑھتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ ہیں صبح اٹھتے ہیں، صبح سے شام تک موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا کہ باپ کی کمائی پر ہی بس اڑائے جانا، باپ کھلا رہا ہے یا بڑا بھائی کھلا رہا تو کھلائے جانا۔ وہ کما سکتے ہیں یا کہیں جاب کر سکتے ہیں، نہ تو کہیں جاب کرتے ہیں، نہ خود تجارت کرتے ہیں، وہ دوستوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کے گئے شام کو آ رہے ہیں، دوستوں کی اچھا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دوستوں کی کمائی کھاتے ہیں، ہاں دوپہر میں چلے گئے دوست کے یہاں تو دوپہر کا کھانا اس دوست کے یہاں پر ہوگا، رات کا کھانا اس دوست کے یہاں پر، ناشتہ اس دوست کے یہاں، تو اس طرح دوستیاں تو انہوں نے اچھی کی ہوئی کہ سب کھانا کھلا رہے ہیں، کام مگر سے اچھا نہیں کرتے، کھلاتے بھی ہیں بیچارے، تو وہ بھی بیچارے وہ تنگ دلی کے ساتھ نا، اب پتہ ہے اس کو بھی کھلانا پڑے گا، نہیں کھلائیں گے تو ناراض ہو جائے گا۔ ایسا بھی یہ ایسا کر بھی دوستی لوگ کر بھی لیتے ہیں نا، تو ایسوں سے کچھ دنوں کی دوستی ہاں رہتی ہے، کچھ دنوں کی ہوتی ہے، پھر وہ اس کے زیادہ بعد جو ہے نا پھر چل نہیں پاتی، ٹاٹا بائے بائے ہو جاتا ہے۔ ہاں تو میں چاہوں گا رضا بھائی ایسے لوگوں کو کچھ آپ پیغام دیں، ان کو کچھ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ باپ کی کمائی پر بھی بیٹا اگر کھا رہا ہے تو بھائی کب تک کھائے گا؟ بالکل، کب تک کھائے گا؟ بھائی شادی تو ہونی ہے، بچے بھی ہونے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، پھر بھائی اب تیری شادی ہو گئے، بچے ہو گئے، اپنے پیر پر کھڑا ہو جا۔ اب تو والدین پریشان رہتے ہیں، والدین پریشان بھی رہتے ہیں، کچھ کماؤ تو پھر رشتہ دیکھیں، شادی کریں۔ ہاں، اور ظاہر ایسا سی بھی بات ہے، کمانے والا نہ ہو، نان و نفقے پر قادر نہ ہو، تو اس کے لیے تو نکاح کے بھی مسائل ہوں گے، نکاح کے بھی مسائل ہو گئے۔ تو ایسا نہیں، ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہونا سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھو رزق کے 10 حصے کیے ہیں علی بھائی، تو 9 حصے یہ تجارت میں رکھیں، 9 حصے تجارت میں، یعنی یوں سمجھے رزق کے 10 حصے، 9 حصے تجارت کے اندر، بزنس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجارت میں، بزنس میں کتنی برکتیں رکھی، اور جو لوگ جاب بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جاب بھی نہیں کرنا چاہیے، جاب میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، حصہ رکھا ہے، مگر سب سے زیادہ جو برکت رکھی ہے وہ تجارت کے اندر رکھی ہے۔ اور تجارت جیسا کہ ابھی ہم نے سب گفتگو کری کہ بزرگان دین رحم اللہ المبین نے بھی تجارت کی، خود انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی لوہے کا کاروبار بزنس کرتا تھا، تو کوئی یعنی کہ بکریاں چراتا تھا، ٹھیک ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح ملتا ہے، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے تھے، کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو بزنس تھا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود سنبھالتے تھے۔ تو ہم سرکار کے امتی ہیں، جو نوجوان سن رہے ہیں،
چینل پر FGN چینل پر، وہ نیت کرے کہ بھائی ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ہم بھی تجارت کریں. آپ آگے تو بڑھیں، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور دیکھیں بندہ کیا بھروسہ کر کے اٹھیں، صحیح. اللہ پر بھروسہ کرے. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سبحان اللہ ٹھیک ہے سبحان اللہ. کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علی بھائی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ تعالیٰ پر جو بندہ بھروسہ کر لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں تو رزق حلال کی طرف یعنی کہ پیش قدمی کرنی چاہیے اور حلال تجارت، حلال کاروبار، حلال بزنس یہ کرنا چاہیے. یہ آپ نے جو بتایا نا احمد رضا بھائی نے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے تجارت فرمائی، جی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بچپن مبارک میں بکریاں بھی چرائی. بے شک. ٹھیک ہے جی. پھر تجارتی قافلوں میں بھی آپ نے سفر کیا. تو یہاں پر سیرت نگاروں نے بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے. حالانکہ ان کا تو منصب نبوت جو ہے وہ تو کچھ اور ہے نا، مطلب منصب نبوت کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا. اور ان کو بزنس کی ضرورت بھی نہیں تھی، یہ تو مالک و مختار ہے. سبحان اللہ. اللہ کے جتنے خزانے ہیں ان سب کی چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے. یہ اگر پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دے تو وہ سونے کے بن جائیں. پھر بھی انہوں نے تجارت کر کے امت کو یہ پیغام دیا، بہترین رزق وہ ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کمائے. کیا بات. تو بندے کو یقیناً اپنے ہاتھوں سے کمانے کی طرف بڑھنا چاہیے. اور بڑا اہم ٹاپک آپ نے لیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں اللہ کرے کہ یہ چیزیں آئیں. اور پھر تجارت ٹھیک ہے ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک سمجھے کہ ایک تعداد ہے جاب کی طرف بھی بڑھنے کو پسند کر رہی ہوتی ہے. تجارت کی طرف بھی بڑھنا چاہیے، بزنس کی طرف بھی جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وقت بڑا اہم ہے. اگر وقت دیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. کیا بات ہے. تو کامیاب تاجر کے جو اوصاف آج بیان کیے گئے ہیں، ماشاءاللہ جو چیدہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، ان کو اپنے پیش نظر رکھیں. اور دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، چونکہ ہم ایک مسلمان ہیں الحمدللہ، تو مسلمان صرف دنیا میں نہ دیکھیں نا. ہمارا یقین ہے کہ یہ 40 سالہ، 50 سالہ، 60 70 سالہ زندگی جو ہے، اس کے بعد کئی 100 سال کی زندگی، کئی ہزار سال کی زندگی ہمیں قبر میں رہنا ہے. اس کے بعد پھر قبر سے اٹھنا ہے، قیامت کا معاملہ ہوگا. پھر وہ جنت اور دوزخ کی زندگی وہ نہ ختم ہونے والی، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی. وہاں کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ 40 50 سال کے لیے ہم نے کیا کر لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں چونکہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قانون بنائے ہوئے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اگر چلیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں پھر آپ کے بزنس میں، آپ کے تجارت میں کیسی برکتیں ہوں گی. کامیابی بھی ہے نا علی بھائی کہ جی جی. اس میں مسلمان کی خیر خواہی ہے. بزنس میں اگر یہ نیت ہوگی نا کہ میں مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. اور دیکھیے کامیاب تاجر وہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے مال کو فروخت کر کے اپنے مال کو بیچتے وقت کم نفع جو ہے نا لے. ظاہر سی بات ہے اگر کم نفع لے گا، واجبی نفع لے گا تو چیز زیادہ بکیں گی. لوگ اس کے پاس جائیں گے کہ یار اچھی بھی دے رہا ہے اور کم نفع پر جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ دے رہا ہے ہم کو، تو انشاءاللہ وہ تجارت بھی اس کی جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی. اسی طرح یہ جیسے بتا نا کم نفع پہ یعنی کہ تجارت کر لیں، جی. زیادہ نفع کی امید نہ رکھیں. واقعی میں سکسیسفل یعنی وہ تاجر بن سکتا ہے بزنس میں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، خود یہ بہت بڑے یعنی کہ بزنس مین ہے، تاجر ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کامیاب تاجر ہے، بزنس مین، اس کا راز کیا ہے؟ کیا راز ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ نمبر 1 تو یہ کہ میں بغیر چیز دیکھے کوئی چیز خریدتا نہیں ہوں. یعنی جب تک کہ کوئی چیز دیکھ نہ لوں تب تک خریدتا نہیں ہوں. اور یہ بھی بہت اچھا اصول ہے بزنس کے اندر کہ جب تک کہ آپ مال دیکھ نہ لیں آپ اس مال کو خریدیں نہیں. اب وہ مال آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے اور ڈیلنگ ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے بعد میں جا کے آپ دیکھا رہے اس کے اندر تو یہ فالٹ تھا، یہ ایپ تھا، تو پھر بعد میں جا کے آپ پچھتائے اور آپس میں تنازع کی صورت بنے، جھگڑے کی صورت بنے. تو ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں بغیر دیکھے مال یعنی کہ نہیں خریدتا. اور دوسری بات جو ہمارے ندیم بھائی بتا رہے ہیں اس میں یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کم نفع میں رد نہیں کرتا ہوں. یعنی مجھے اگر کم نفع مل رہا ہوتا ہے کوئی چیز بیچنے کے اندر تو میں اس کو لوٹاتا نہیں کہ بھائی نہیں بھائی مجھے تو کم مل رہا ہے، جا کسی اور دکان سے خرید لے، جا کسی اور بزنس مین سے خرید لے. اگر کم نفع آ رہا ہے تو میں اس کو دے ہی دے دیتا ہوں
اور وہ کسٹمر سمجھو پکا ہو جاتا ہے. صحیح. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم نفع میں مال نکال دیا کریں. صحیح. بھائی ملتا بھی تھا نا تو بعض اوقات نہیں لیتے تھے. ہاں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے نا وہ کشتی سے شہر بصرہ میں جو ہے نا وہ اپنا کچھ مال گندوم جو ہے وہ بیچنے کے لیے بھجوایا، اور یہ لکھ بھیجا کہ جس دن یہ مال پہنچے، جس قیمت کا ہو اسی دن اس کو فروخت کر دیا جائے. اب جب یہ مال شہر بصرہ پہنچا نا تو وہاں کی کچھ لوگوں نے کہا اس وکیل کو کہ ابھی جو ہے مال کا بھاؤ بڑھنے والا ہے، ریٹ بڑھنے والا ہے، تو ابھی اس کو روک لو، ابھی مت بیچو، کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ بیچ دینا. ہوا ایسا ہی، اس جب مال کو روکا گیا تو اس میں جو ہے وہ کئی زیادہ نفع جو ہے نا وہ ملا. اچھا، اب اس وکیل نے جو ہے وہ ساری چیزیں لکھ بھیجی کہ ہم نے اس کو جو ہے نا روک لیا تھا، اب بیچا ہے تو اس میں زیادہ پروفٹ ملا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے نا یہ واپس جو ہے وہ چٹھی لکھی، کہا کہ یہ جو جتنا زیادہ نفع ملا ہے نا ان سب کو بصرہ کے فقراء پر تصدق کر اے دو. ہائے، کیا اس لیے کہ یہ خیر خواہی ہے، ہماری خیر خواہی ہے کہ اس وقت جب موجود تھا آپ نے کہا ہے کہ تاکہ میں یہ کرنے کی وجہ سے جو ذخیرہ اندوزی کا جو گناہ ہے کہ جناب جب مسلمانوں کو حاجت تھی تب بندے نے مال روک لیا، اور جب پرائز بڑھ گئے تو ضرورت تو اس وقت بھی ہے لوگوں کو، تب اپنا جو ہے نا وہ مال بیچے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ مارکیٹ سے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، اور جناب ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ مال اسی کے پاس ملے گا، اب انہوں نے روکے رکھنا ہوتا ہے. اب مارکیٹ جب ٹائٹ ہوتا ہے تو پھر انہوں نے جو وہ زیادہ پرائز میں نکالنا ہوتا ہے. تو بعض صورتوں میں بہت سارے اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن خیر خواہی مسلمین کا جذبہ اگر ہوگا کہ جناب میں خیر خواہی کروں گا. جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ، آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ گھوڑا جو ہے نا وہ خرید کر لیا. وہ گیا، اس کو ایک گھوڑا سمجھ میں آیا تو وہ گھوڑے کے مالک کو بھی ساتھ میں لے کر آئے کہ تاکہ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قیمت ادا کر دے. گھوڑا دیکھا نا علی بھائی بڑا خوبصورت تھا. تو اب جو گھوڑے کا مالک تھا جس سے خریدنا تھا، تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار یہ گھوڑا 300 درہم کا تو نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہا کہ 400 درہم کا ہے. پھر آپ نے وہ اس مالک نے کہا کہ آپ جو چاہیں دیں. کہا کہ نہیں یہ 400 کا نہیں، یہ 500 کا ہے. علی بھائی 100 کرتے کرتے بڑھاتے گئے. اب وہ اس نے تو گھوڑا دیا، پیسے لیا اور چلا گیا. تو کسی نے سوال کیا کہ یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ وہ دینے میں اتنا راضی تھا، آپ نے زیادہ میں جو ہے وہ اس سے خریدا. تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت لی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں. اللہ کریم عز و جل نے جنہیں دیا ہے نا، ناظرین کرام میں آپ کو مشورہ دوں گا، جن کو اللہ نے دیا ہے جو کچھ پرائز دے کر نا، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ دیکھے کہ بڑا یوں سمجھے کہ پریشان ہے، بہت غریب ہیں، تو اس کے مال کو بھی جو ہے نا وہ عیب لگا کر اور وہ جناب کم اس میں لینے میں کوشش ہو رہی ہوتی. جو اس طرح کا حالت والا دکھے نا اس کو 2 زیادہ دے دینا چاہیے. رکشہ ڈرائیور ہے، وہ اگر زیادہ محنت کیا ہے تو جتنا مانگتا ہے اس کو دے دیں. اگر خیر خواہی کی نیت ہوگی کچھ اس کو زیادہ دے دیں. یہ میں خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، شرعاً کوئی لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ایک خیر خواہی ہے مسلمان کے ساتھ کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ الکریم ثواب ملے گا، اور کیا پتہ یہی عمل جو ہے وہ ہماری نجات کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے. ہاں، ورنہ ہوتا یہ کہ وہ مطلب جب کہیں جاتے نا بڑی شاپ میں گئے یا مال میں گئے تو وہاں تو بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں. جی جی جی. لیکن بیچارے غریب ٹھیلا بیچنے والا، ٹھیلے کے اوپر بیچارہ کیلے بیچ رہا ہے، فروٹس بیچ رہا ہے، تو اس کو نہیں یار 50 روپے کلو نہیں یار 30 روپے کلو دے دو. اچھا بندہ 20 مول روپے میں جا کے نہیں بولے گا کہ تم مہنگا بیچ رہے ہو. ہاں، اچھا اس کو ٹھیلے بولے والے کو، لاری والے کو جو ہے نا وہ 4 باتیں سنا دے گا، یار تم لوگ تو لوٹ رہے ہو، تم لوگ تو یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. اچھا یہ ٹھیلے والے اس کو لوٹنے والے، اگر یہ لوٹنے والے ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے، یہ بھی کہیں اور ہوتے ہیں. یہ ایمانداری دیانتداری کے ساتھ دے رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو بندہ چلے. علی بھائی کم سے کم سودا اگر اس کو نہیں جمتا ہے تو کم از کم ایسے الفاظ تو نہ بولے بیچارے کے دل توڑتے ہیں. یہ سمجھے کہ خریدنے والا اگر یوں بیچنے والے کو اگر اس طرح کے الفاظ کہے گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا. سودا لیا نہیں لیا لیکن دل آزاری کا گناہ جو ہے وہ لے کر چلا گیا، تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے. اچھا اسی طرح تاجر بھی ہوتے ہیں جو کسٹمر کو جو ہے نا وہ دل توڑ رہے ہوتے ہیں. جیسے کسٹمر آیا نا تو آیا تو ایک دم اس کا مہمان ہے، آئیے یہ بیٹھیے تشریف رکھیے، آپ کو کپڑا دکھاتا ہوں، مال دکھایا. اب اس نے تھوڑا بھاؤ تاؤ میں آگے پیچھے کیا لینے کا، ہاں ویسے چلے آتے ہیں، ٹائم خراب کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا ہے، پیسے اگر جیب میں اتنے نہیں ہو تو مارکیٹ میں نہیں آیا کرو، ایسا مال تمہیں کہیں نہیں ملے گا، آپ ہمیں کیا بیوقوف سمجھا ہوا ہے. اب وہ کسٹمر کو
کو اتنا سنائیں گے اب وہ دوبارہ سن آئے گا کے جو نہیں۔ نا چلا جائے گا، وہ دوبارہ کبھی آئے گا نہیں۔ تو ان کا ہوتا یہ ہے کہ بھیا جب جناب جو ہے نا یہ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی میں پریشان کرنے والے بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ ایسے لوگوں کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، اور اگر ایسا ہے بھی تو جناب آپ تو بزنس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، آپ تو دکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ کو دیانتداری کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ جو ہے وہ احترام مسلم کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہوئے آپ کو پیش آنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کامیاب تاجر کے اوصاف جو ہیں اپنے اندر اپنائیں گے اور بہترین تاجر بن کر ابھریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق کاروبار کرنے، جاب کرنے اور دیگر تمام معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔